السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا و مصلیا اما بعد، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تین آدمی ایک مجلس کے اندر موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی یعنی گفتگو نہ کریں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی من اجل ان ذلک یحزنہ، اس سے تمہارا وہ جو تیسرا بھائی ہے وہ غمگین ہوگا، پریشان ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ کسی کا تمہاری وجہ سے دل غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس بات کے اندر ایک بہت بڑا میسج، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو خام خواہ پریشان کرتے ہیں، ان کو غم دینا ان کی عادت ہوتی ہے، ان کو خوشی ملتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ انجانے میں تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی غمگین ہو جائے تو پھر جان بوجھ کر کسی کو غمگین اور پریشان کرنا، اس کی کس قدر اسلام نے اجازت دی ہوگی یا اسلام نے اس کو کس قدر معیوب سمجھا ہوگا۔ تو یہ بات کی بات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو غمگین کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، وہ اگرچہ انجانے میں ہی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تین آدمیوں کے علاوہ 4 5 6 آدمی آپس میں بیٹھے ہیں تو وہ ایک کو چھوڑ کر اگر گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی نامناسب بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ کیونکہ علت جو ہے حدیث کے اندر بیان کی گئی، وجہ جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا جو ایک ساتھی بچا ہے پیچھے، جس کو تم نے چھوڑا ہے، وہ پریشان ہوگا، اس کے دماغ کے اندر طرح طرح کے خیالات آئیں گے کہ پتہ نہیں یہ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو غمگین نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 3 آدمی ہیں تو 2 ایک کو چھوڑ کر بات نہ کریں، تو اگر 2 3 سے زیادہ ہیں تو پھر بھی ایک کو چھوڑ کر بات نہ کریں۔ دوسری بات، اگر 4 آدمی مجلس کے اندر ہیں تو پھر 2 آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس بھی ایک آدمی ہے، وہ بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ تو حدیث مصطفیٰ کے اندر لفظ یحزنہ جو استعمال ہوا ہے خاص کر طلباء کے لیے، اگر ہم اس کو یحزنہ ذا کے کسرے کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر یہ باب بنے گا اکرم یکرم سے متعدی کے معنی میں، اور اگر ہم اس کو ذا کے ضمہ کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر یہ باب ناصر ینصر سے متعدی کے معنی میں ہوگا، یعنی کہ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ غم کرنا۔ دونوں کا معنی یہ ہے کہ غم کرنا، جس طرح کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ، اے نبی تم کو یہ غمگین نہ کریں کافروں کا، یہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کفر کی طرف دوڑتے ہو جانا تم کو غمگین نہ کرے۔ اور اگر ہم یہاں پہ زبر پڑھیں گے ذا کے اوپر، فتح پڑھیں گے تو پھر یہ باب سمیع یسمع سے یہ لازم کے معنی میں ہوگا کہ غمگین ہونا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحزن، ذا کی فتح کے ساتھ، اے نبی آپ غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہو آپ۔ تو اس لیے حدیث مصطفیٰ کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی کو پریشان مت کریں۔ عبداللہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن دینار سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بازار کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھڑے تھے ہم، تو ایک آدمی آیا اور عبداللہ بن عمر سے وہ گفتگو کرنے لگا، تو عبداللہ ابن عمر نے بازار سے ایک آدمی کو آواز دی اور آواز دے کر کہا کہ تم اس کے ساتھ گفتگو کرو، تو میں اس کے ساتھ گفتگو کر کے پھر بات سنتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ 2 آدمی آپس میں گفتگو کرنے جا رہے ہوں تو ایک کو اکیلا مت چھوڑیں۔
اور آگے چلیے کہ اس حدیث سے آگے والا جو مسئلہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو وضاحت اس حدیث سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں پہلے سے آلریڈی، وہ پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا پھر تیسرا آدمی آ جائے تو وہ گفتگو میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے اگر تو وہ بات کرنے والے اجازت دیں تو پھر تو وہ شامل ہو سکتا ہے، اگر بات کرنے والے اس کی اجازت نہیں دیتے تو پھر اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس سے میں گزرا تو عبداللہ ابن عمر کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو میں بھی کھڑا ہو گیا بات سننے کے لیے، میں بھی رک گیا وہاں پہ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے مجھے ایک ہاتھ سے دھکا دیا تھوڑا سا کہ بھائی جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم اس وقت تک مجلس کے اندر نہ آؤ، بات نہ سنو۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں پہلے سے بات کر رہے ہیں تو پھر تیسرے آدمی کو وہاں پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ صحیح ادب المفرد للبخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ جو بندہ کسی کی گفتگو کان لگا کر سنتا ہے اس کو اللہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈالیں گے، اس لیے کسی کی گفتگو کو جان بوجھ کر سننا جس نے آپ کو سننے کی اجازت نہیں دی تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حدیث مصطفیٰ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔